عرب کا ساربان زادہ ہے، اونٹ چرانے والے کا بچہ ہے، اور رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت جید لیکن غریب صحابی مظاہر اسدی کے بیٹے ہیں۔ مظاہر اسدی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ محب ہیں، وفادار ہیں، لیکن چونکہ ساربان ہیں، اونٹ چراتے ہیں، تو کبھی مدینے میں ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، لیکن ان کو رسول اللہ سے محبت بڑی ہے۔ ایک دن جناب مظاہر نے آ کے کہا، یا رسول اللہ، میں غریب آدمی ہوں، میں چاہتا ہوں میں آپ کی دعوت کروں، کیا آپ میری دعوت قبول کریں گے؟ تو رسالت مآب نے کہا ضرور قبول کروں گا۔ تو جناب حبیب اپنے والد کے ساتھ تھے ان کا، پھر امام حسین کو بھی لے آئیے گا۔ اب امام حسین اور جناب حبیب ابن مظاہر کی دوستی کا عالم آپ کو ایک چھوٹا سا بتاؤں کہ مدینے کے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے امیر گھر بھی ہیں اور بہت سارے غریب گھر بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سارے بچوں کو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گود میں اٹھاتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے بچوں کو نہیں اٹھاتے۔ تو مدینہ کے ایک سردار نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے بچوں نے جو ہے وہ اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، ان سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے، ان بچوں کو نہیں اٹھاتے، اور یہ ساربان زادہ، یہ جو حبیب ہے، اس کے کپڑے بھی گندے ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر سے بو بھی آ رہی ہوتی ہے، تو آپ اس کو گود میں اٹھا کے چومتے ہیں۔ تو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جملے محمد بن جریر طبری نے تاریخ طبری میں لکھے ہیں، وہ جملے بڑے شاندار ہیں۔ کیا تمہیں اس بات کو نظر نہیں آتا، کیا تم یہ بات نہیں دیکھتے کہ جہاں سے میرا حسین گزرتا ہے وہ یہ ان کے پیروں کی مٹی اٹھا کے سر میں ڈال لیتا ہے؟ حبیب ابن مظاہر کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی شدید محبت ہے، بچپن کی دوستی ہے، اکٹھے جو ہے وہ بڑے ہیں اور اکٹھے جو ہے نا وہ زندگی گزاری ہے۔ تو جناب حبیب ابن مظاہر جو ہیں وہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ حسین کو بھی لے آئیے گا۔ اب شدت محبت کا طریقہ یہ ہے کہ دور سے رسالت مآب جو ہے نا وہ نکل کے آ رہے ہیں، اور حبیب ابن مظاہر کا گھر جو ہے نا وہ مدینے سے تھوڑا سا ہٹ کے تھا، یعنی ساربان تھا تو وہ اونٹ ٹھہراتے تھے، تو صحرا کے اندر جیسے ڈیرے ہوتے ہیں نا، گاؤں کے ساتھ تھوڑی سی ہٹ کے آبادیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ ڈیرے ہوتے ہیں، وہاں انہوں نے جانور وغیرہ رکھے ہوتے ہیں۔ تو رسالت مآب اپنے گھر سے نکلتے ہیں، مسجد نبوی سے نکلتے ہیں، اور حبیب ابن مظاہر یا مظاہر اسدی جو ہیں ان کے والد ان کے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ ساربان جو ہوتے ہیں نا عرب کے، انہوں نے اپنے گھروں کے اوپر کافی اونچے چبوترے بنائے ہوتے ہیں کہ جہاں سے نا وہ اوپر، اس کو دوربین تو تھی نہیں، تو ان لوگوں نے اونچائی کے اوپر چڑھ کے تو اپنے جانوروں کو چرتے ہوئے دیکھنا ہوتا تھا صحرا میں، تو یہ لوگ اونچے گھر بناتے تھے۔ تو حبیب ابن مظاہر جو ہیں وہ اس چبوترے کے اوپر، وہ سب سے اونچے والے مقام کے اوپر چڑھ کے تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ سرکار آ رہے ہیں۔ تو ایسی حالت میں جب ان کی نظر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ پڑتی ہے تو یہ وارفتگی میں آگے بڑھتے ہیں، پاؤں سلپ ہوتا ہے اور اسی چبوترے سے نیچے گرتے ہیں زمین کے اوپر، اور جو ہے نا وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر وہ گرتے ہیں۔ اب ماں اور باپ نے دیکھا کہ ادھر رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور ادھر جو ہے وہ بچہ ہمارا وہ اوپر سے گرا ہے، اور بچہ جو ہے وہ خون میں لت پت ہے اور شاید شہید ہو گیا۔ تو ماں نے کہا کہ اس وقت نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہم کو گریہ کریں یا اپنے بچے کا روئیں، اس وقت رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ عقیدت کا تقاضا یہ ہے کہ اس بچے کی جو لاش ہے نا یہ پیچھے سٹور میں پھینک دو، اور یہ جہاں خون گرا ہے نا سین میں، اس کے اوپر ریت ڈال دو۔ انہوں نے ریت ڈال دی اور حبیب کا جو جسم تھا وہ پیچھلے والے کمروں میں جا کے رکھ دیا۔ اتنے میں رسالت مآب تشریف لاتے ہیں۔ اب سرور انبیاء کو ہر چیز کا پتہ ہے کہ کون ہے، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو جب گھر میں آتے ہیں تو سب کو نظر پڑتی ہے، تو پوچھتے ہیں امام حسین علیہ السلام پوچھتے ہیں آئینہ حبیب، حبیب کہاں ہے؟ تو جب یہ حبیب کا ذکر آتا ہے نا تو اس کی ماں تھی نا، اولاد تو اولاد ہی ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ کہا تھا نا کہ تم اس کو موت سے ڈراتے ہو جو موت کا مزہ پہلے ہی چکھ چکا ہے۔ جناب حبیب ابن مظاہر امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے دوست ہیں، انہیں خط لے کے بلایا۔ اب زندگی کے لیے تو سارے دوستوں کو بلاتے ہیں، پتہ ہے شہید ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ وعدہ کیا ہوا تھا مدینے میں کہ تو نے میری نصرت کرنی ہے، تو خط لے کے بلایا کہ اگر آنا چاہو تو 9 محرم سے پہلے کربلا میں پہنچ جانا۔
امام حسین علیہ السلام مقام بیزا پہ خط لکھ رہے ہیں اور پتہ ہے اپنی منزل کا کہ کربلا جانا ہے. جب آپ وہاں پہنچے کربلا میں تو سواریاں رک گئیں، بالکل ویسے ہی جیسے رسالت مآب کی اونٹنی قصوہ حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے کے اوپر جا کے رک گئی تھی. سواریاں رک گئیں. امام نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا غازریہ. ایک بابے نے کہا کہ یقال لہو کربلا، آپ اس کو کربلا بھی کہتے ہیں، اس کو کربلا بھی کہیں گے. تو امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون ھذہ الارض کرب والبلا، کہ یہ کرب کی اور آزمائشوں کی زمین ہے. کس تاریخ کو محرم کے پہنچے تھے کربلا؟ 2 محرم کو کربلا میں آپ کا قافلہ پہنچا. اسی دوران جناب حر نے راستہ روکا. جناب حر ایک نیک آدمی تھے بظاہر، لیکن یزید کی فوج میں تھے. جناب حر کو حکم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو گرفتار کریں. انہوں نے گرفتار تو نہیں کیا، لیکن وہ امام حسین علیہ السلام کو جو ہے انہوں نے پانی کے گھاٹ سے، جہاں پہ دریا کے کنارے آپ نے خیمے لگائے تھے، وہاں سے ہٹوا دیے اور کربلا میں لے آئے. جب کربلا میں 9ویں کی شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے اتمام حجت کا خطبہ دیا ہے کہ جب آپ کو یقین تھا کہ صبح جنگ ہوگی تو آپ نے اپنا تعارف کرایا ہے کہ تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، تم مجھے جو ہے وہ سمجھتے ہو کہ تم نے رسول اللہ کی حدیث سنی ہے. یہ پورا ایک خطبہ ہے، میں اس کا ذکر کرتا ہوں. ہاں، تو آپ نے جب وعظ فرمایا سب سے پہلے اپنا حسب نسب بیان کیا کہ میں کون ہوں، میں کس کی اولاد ہوں، میرا خون ہے. تم نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ نے کہا کہ حسن اور حسین شباب اہل جنت ہیں، اور آپ تقریر فرما رہے تھے تو آپ نے گریے کی آواز سنی اپنے خیمے سے. بی بی پاک جو ہے وہ گریہ فرما رہی تھی، تو آپ نے حضرت عباس کو کہا کہ ان کے پاس جاؤ، اور آپ نے اپنی تقریر جو ہے وہ جاری رکھی. اس میں آپ نے کہا تھا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو جانثاری سے لڑتے ہیں. اور وہ میں نے آپ کو کہا تھا ایک رسول اللہ کے خطبے میں جو ہے وہ ایک جملہ تھا کہ ہمیں 8 جو ہیں وہ صفات اللہ نے ایسی دی ہیں جو دنیا میں کسی نے دی. سرکار ابو طالب نے کہا، مولا علی نے اپنا تعارف کرایا تو وہی 8 صفات کا ذکر کیا. سرکار حسین علیہ السلام نے 9ویں ذی الحج کو جب کربلا میں خطبہ دیا انہی 8 صفات کا ذکر کیا. مولا سجاد نے جب یزید کے دربار میں خطبہ دیا تو انہی 8 صفات کا ذکر کیا. یہ وہ ہیں جو اللہ نے ان کو نوازا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے. امام حسین علیہ السلام کے انصار سارے شہید ہوئے.